446 اراکین پارلیمان میں ایک آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، مجبوراً کھڑے ہیں، یہ یاد رکھیں، مجبوراً کھڑے ہیں۔ یہ نہ احتجاج ہے، نہ دھرنا ہے، نہ سیاسی اجتماع ہے، یہ پاکستان کے خلاف بغاوت ہے۔ خان صاحب کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ ان کے مطالبات آپ کے خلاف ہیں۔ یہ انقلابی نہیں ہیں، یہ گھس بیٹھیے ہیں، یہ دہشت گرد ہیں۔ جمہوریت کی بساط نہیں لپیٹی گئی، اس کی بساط لپیٹنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، اور پاکستان کی سیاسی قیادت نے اس سازش کو پکڑ لیا ہے۔ کل وہ صاحب انہوں نے اندیا دیا ہے، یہ خوشخبری سنائی ہے کراچی کے لیے کہ وہ کراچی کو آ کے آزاد کریں گے۔ کاش کہ وہ اس جتھے کو لے جا کر کشمیر کو آزاد کرنے کی بات کرتے۔ یہ چند سو کا لشکر کراچی کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے گا تو اس کا نتیجہ بھی اس کو بھگتنا پڑے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دنیا ٹی وی کی اسپیشل ٹرانسمیشن ایک مرتبہ پھر ہم لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے ہیں، اور عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ کل ان کی پارٹی جائے گی پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں، اور وہاں پہ جا کے اب ڈیفینڈ کریں گے وہ ان ساری باتوں پہ جو آج ان پہ تنقید کی گئی ہے، جتنا بھی ان کے اوپر آج ان کی پارٹی پہ الزامات لگے، ان ساری چیزوں کو کل عمران خان صاحب کی پارٹی ڈیفینڈ کرے گی۔ اور کیسے ڈیفینڈ کرے گی؟ عمران خان صاحب کو بالآخر پارلیمنٹ کی جو اہمیت ہے اس کا اندازہ ہو گیا کہ اگر بات کرنی ہے تو فلور آف دا ہاؤس جو ہے وہاں جا کے بات کرنی پڑے گی، اور ابھی تک استعفے منظور نہ ہونے کی وجہ سے ان کے پاس یہ ایبلٹی ہے اور وہ یہ استطاعت رکھتے ہیں کہ وہ اسمبلی کے فلور پہ جائیں اور وہاں جا کے بات کریں۔ اب تو پی ایم ایل این والے یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ استعفے منظوری کر لیتے تو اچھا تھا، کیونکہ آج بھی ماحول جو ہے پی ایم ایل این کے لیے وہ بہت موافق نہیں تھا۔ سب لوگوں نے یہ کہا کہ میاں صاحب آپ کو ہم سپورٹ دے رہے ہیں، لیکن سب لوگ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے گئے کہ میاں صاحب آپ بہت اچھے نہیں ہیں۔ اب یہ چیزیں ہوئی ہیں آج کے دن میں مہمانوں کا تعارف کراتا ہوں، اس کے بعد بات آگے بڑھاتے ہیں۔ ناز بلوچ میرے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے، اور سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے۔ جمشید دستی صاحب، اور بہت ضروری تھا جمشید دستی صاحب کا یہاں پہ ہونا، بڑی مہربانی دستی صاحب آپ کا، اور کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے، بہت ساری پارٹیوں کے ساتھ الائنس ہے، اپنی ایک جماعت ہے، اور کل شاید بات بھی کریں گے۔ اور جاوید لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے۔ جاوید لطیف صاحب آپ ہی سے بات کر دوں میں شروع میں، اجازت دیں آپ کو؟ میں حاضر۔ کیسا تھا سر آج کا دن؟ دیکھیے کتنی تنقید بھی سننی پڑی اور سپورٹ بھی ملتی رہی، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ کیسی لگ رہی تھی آپ کو؟ عمران، یہی جمہوریت کا حسن ہے، اگر آپ اپنے اوپر تنقید برداشت نہیں کر سکتے تو پھر اپنی بات کہہ بھی نہیں سکتے، اپنی بات منوا بھی نہیں سکتے۔ یہی بات ہم عمران خان سے کہتے آئے ہیں، ہم بارہا یہ کہتے آئے، اور ہم جب یہ کہتے تھے کہ سازش ہو رہی ہے اس نظام کے خلاف تو اس وقت ہماری باتوں کو ہوا میں اڑایا جا رہا تھا، اور جب جاوید ہاشمی نے وہی باتیں کی جو ہم کہتے تھے تو پھر میں جاوید ہاشمی نے تو بہت ساری باتیں کی، میں یہ عرض کرنے لگا ہوں نا عمران صاحب، میں یہ کہنے لگا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جو باتیں کی وہ صرف جاوید ہاشمی سے نہیں کی، عمران خان نے اپنے ٹکٹ ہولڈر جو تھے ان سے بھی یہ باتیں کی، اور ان لوگوں نے ٹکڑوں میں یہ باتیں کی کہ یہ لیڈر کہہ رہے ہیں، اور یہ کہتے ہوئے 6 ماہ سے وہ تو کہہ رہے تھے کہ یہ حکومت جانے والی ہے، اور ان کے ساتھ جو کھڑے ہوتے تھے شیخ رشید صاحب وہ کہتے تھے قربانی سے پہلے قربانی ہونے والی ہے، دوسری سائڈ پہ کھڑے ہوتے تھے جو وہ کہتے تھے 31 اگست سے پہلے چلے جائیں گے، اور عمران خان صاحب امپائر کی انگلی کی بات کرتے تھے۔ اور آج ایک نیا انکشاف کیا ہے عمران خان صاحب نے، انہوں نے فرمایا ہے کہ میں نے ریفرنڈم میں پرویز مشرف کا اس لیے ساتھ دیا تھا کہ وہ کرپشن کو ختم کرنے کی بات کر رہے تھے۔ یہ بات پہلے بھی ایک دفعہ کی ہے انہوں نے، ایک آدھ دفعہ میں نے سنی ہے۔ چلے میں اس کو بھی چھوڑتا ہوں، میں ایک اور دوسری جو نئی آج میاں صاحب نے جو 25 سیٹوں کی آفر کی تھی وہ بھی ایک نئی بات آج انہوں نے کی ہے کہ میاں صاحب نے کہا 97 میں 5 مہینے کی میری پارٹی تھی، قصوری صاحب میرے پاس آئے کہ 25 سیٹیں میاں صاحب دے رہے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ مل جائیں۔ اچھا نہیں، میں ایک اور انہوں نے نئی بات کی ہے۔ اچھا یہ والی نئی نہیں ہے؟ نہیں یہ بھی نہیں، یہ نئی نہیں اس لیے کہ میں اس وفد میں شامل تھا، میں بالکل یہ کہتا ہوں۔ آپ ساتھ گئے تھے قصوری صاحب کے ساتھ؟ قصوری صاحب کے ساتھ نہیں، ایک اور وفد بنا تھا انعام اللہ نیازی وغیرہ، یہ ایک تھا۔ ویسے ہوا تھا ایسی کوئی آفر کہ 25 سیٹیں آپ لے لیجیے گا، سیٹ ایڈجسٹمنٹ؟ میاں صاحب کی یہ خواہش تھی ڈے 1 سے ہی کہ عمران خان ہمارے ساتھ چلے، بات اچھی کرتے ہیں، اور میاں صاحب مختلف۔ اچھا میں نے آپ کی باتوں کا جواب یہاں لینا، لیکن یوسف رضا گیلانی صاحب ابھی آ گئے ہیں۔ جی سابق وزیر اعظم پاکستان ہے یوسف رضا گیلانی صاحب، میں نے آج دن کو درخواست کی تھی کہ سر 10 بجے کے بعد آپ سے بات کریں گے،
تو یوسف رضا گیلانی صاحب ایک بالکل سمپل سا کوشچن ہے, میں اس کا جواب دن کو چاہ رہا تھا. میں چاہ رہا ہوں اب آپ سے بات کروں کہ اعتزاد احسن صاحب کی جو تقریر ہے آج سوشل میڈیا پہ اور ہر جگہ پہ, اس کا مطلب یہ لیا جا رہا ہے کہ میاں صاحب آپ اچھے نہیں ہیں, آپ کا جو طرز حکمرانی ہے وہ اچھا نہیں ہے, میاں صاحب قتل کے الزامات آپ پر ہیں اور قتل ہوئے ہیں باقاعدہ, میاں صاحب دھاندلی کا میں خود عینی شاہد ہوں جس کے نتیجے میں آپ کی گورنمنٹ بنی ہے, لیکن پھر بھی آپ کو سپورٹ کروں گا, پتہ نہیں کیوں. آپ تو اس پہ مجھے کیا چاہتے ہیں کہ میں اس پہ کمنٹ کروں؟ جی سر, میں چاہتا ہوں کہ اس پہ تھوڑا سا آپ, کیونکہ لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں, لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں, میں چاہ رہا ہوں آپ اس پہ کمنٹ کیجیے. اتنی برائیاں گنوانے کے بعد بھی آپ سپورٹ دے رہے ہیں. دیکھیں, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ الیکشنز ور ریگڈ, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ایکس پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے آن دا ڈے 1 کہا تھا کہ یہ آروز کا الیکشن ہے. تو اس لیے اعتزاد احسن صاحب نے پارٹی پوائنٹ آف ویو کو بڑی آنیسٹلی, جوڈیشسلی انہوں نے آج پیش کیا ہے, اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ دیٹ از دا پارٹی لائن, دیٹس دا پارٹی پالیسی. اور ہم نے الیکشنز ایکسپٹ کیے تھے انڈر پروٹیسٹ, دو دے ور ریگڈ, ہم نے فار دا گریٹر نیشنل انٹرسٹ ہم نے سوچا تھا کہ الیکشن ریگ بھی ہوئے ہیں, ہم پھر بھی ایکسپٹ کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ 2 دن پہلے الیکشن سے مائی سن ہو واز اے کینڈیڈیٹ فار دا پروونشل اسمبلی واز کڈنیپڈ. ایون دین وی ڈڈ ناٹ پوسٹپون دا الیکشن, ہم نے کہا الیکشن ان ٹائم ہونے چاہیے. اور جو اعتزاد صاحب نے کرپشن کی بات کی, اور پھر انہوں نے کہا کہ 80 ڈیز میں FIR نہیں کاٹی گئی, اور یا انہوں نے یہ کہا کہ جو بائی کورٹس اجازت تھی قادری صاحب کو کہ وہ بیریئرز ہونے چاہیے, ان کو جس طریقے سے ہٹایا, اور جو ہنگامے ہوئے تو ان کی FIR ان ٹائم اگر ہو جاتی تو یہ واقعہ نہ ہوتا, یہ ایشوز اتنے ہائپ کریٹ نہ ہوتی. پھر دوسرا یہ ہے کہ پارلیمنٹ 18 کروڑ عوام کی ایک نمائندہ, اگر کوئی حیثیت ہے, ادارہ ہے, وہ پارلیمنٹ ہے. پارلیمنٹ کو جس طریقے سے اگنور کیا گیا, اور 14 مہینے سینٹ میں نہ گئے, اور اسی ہی طریقے سے قومی اسمبلی کو اگنور کیا گیا, منسٹرز اگنور کرتے تھے, اور ایٹیچیوڈ کی بات کی, وہ بھی انہوں نے وہاں ظاہر کی کہ ایٹیچیوڈ کیا تھا کیبنٹ کا اور کیسے لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کی. یہ میں آج آپ کو بتا دوں, ایون دا MNAs اینڈ دا سینیٹرز, وہ ایٹ ہارٹ آف ہارٹ دے ور ناٹ ہیپی, کیونکہ ان کو ٹائم نہیں ملتا تھا, ان کو ملاقات کا ٹائم نہیں ملتا تھا, اور صوبائی اسمبلی کے اور صوبائی وزراء کو ٹائم نہیں ملتا تھا. تو اس لیے یہ ایک جو بات کی اعتزاد احسن صاحب نے, وہ بالکل درست بات کی. اور آپ دیکھیں کہ اگر پارلیمنٹ کو آج انہوں نے رجوع کیا تو پارلیمنٹ ہی ادارہ ہے جو ایک 18 کروڑ عوام کا نمائندہ ادارہ ہے. ہم دوسرے اداروں کی بات کرتے ہیں, ہم دوسرے اداروں کو کرٹیسائز کرتے ہیں, مگر اپنے اداروں کو مضبوط نہیں کرتے. اگر ہم اپنے اداروں کو مضبوط کریں تو ہمیں یہ بھول جائے گا دوسرے ادارے کیا کر رہے ہیں. اس لیے ہمیں دوسروں اداروں کو بھول کر اپنے اداروں کی طرف ہمیں اپنے ادارے کو بالکل. اور جو فائنل بات میں کرنا چاہ رہا ہوں, چارٹر آف ڈیموکریسی میں واضح دیا ہوا تھا بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اور میاں نواز شریف صاحب نے کہ ہم فوج کو اس کی مدد نہیں لیں گے. مگر پھر جب یہ ایک انہوں نے ان سے ملاقات آرمی چیف سے ہوئی تو ہونے کے بعد انہوں نے ان کو کہا کہ آپ فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کریں. ان کے کہنے پہ انہوں نے دونوں لیڈر سے ملے, اور ملنے کے بعد 14 گھنٹے انفارمیشن منسٹر چپ رہے, پوری حکومت چپ رہی, اور دا نیکسٹ ڈے آفٹر 14 آورز دے سیڈ کہ یہ ہم نے کوئی ان سے ملاقات, یہ ہم نے نہیں کہا ٹو فیسیلیٹیٹ اور ہم نے ریکویسٹ نہیں کی میڈیٹر. تو اس کے اوپر لیڈر آف دا اپوزیشن نے خورشید شاہ صاحب نے کہا کہ ISPR اس کی وضاحت کرے اور اس کو ایکسپلین کرے. تو آپ نے دیکھا ان کی وضاحت بھی آ گئی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر پارلیمنٹ کی طرف توجہ کی جائے تو ایسے مشکلات پیدا نہیں ہو سکتی.
بہت شکریہ آپ کا یوسف گیلانی صاحب. جی آپ اپنا نقطہ پورا کر دیں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عمران خان صاحب نے ایک اور آج انکشاف کیا ہے. انہوں نے کہا 2002 کے انتخابات میں ملت پارٹی مجھ سے چھوٹی جماعت تھی اور پرویز مشرف نے اس کو 10 سیٹیں دے دی اور مجھے 1 دی، حالانکہ میری جماعت بڑی تھی. انہوں نے کہا کہ ان کا وزیر اعظم بن جاؤ، میں چاہتا تو لے لیتا لیکن میں نے یار میری بات تو سن لینا عمران. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اعتراض کس پہ ہے؟ اعتراض کم سیٹوں پہ ہے، اعتراض اس پہ نہیں ہے دھاندلی پہ. یہ کمیٹی کے اراکین باہر آ رہے ہیں، وہ ساتھ ساتھ آپ دعا بھی جاری رکھیں. اچھا جو معاملات حل ہو جائیں وہ کمیٹی کے اراکین باہر آ رہے ہیں. رحمان ملک صاحب میں اترتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کنٹینر سے نکل رہے ہیں وہ. اچھا ایک تو یہ بات تھی کہ ان کو دھاندلی پر اعتراض نہیں تھا، ان کو اپنے حصے پہ اعتراض تھا. اس وقت یہ بات کرنی چاہیے تھی جو آج بار بار بات کی جا رہی ہے. دوسری ایک میں بات اور عمران آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جو آپ نے قصوری صاحب کے حوالے سے بات کی ہے کہ 25 سیٹیں، میں نے فوری اس کو سیکنڈ کیا. میں نے یہ کہا تھا کہ کلیئر تاکہ میں کر دوں، قصوری صاحب کو 25 سیٹوں کا نہیں کہا گیا تھا. قصوری صاحب گئے تھے عمران خان صاحب کی اپنی سیٹ جو ہے اس کے لیے کہ وہاں بندہ کھڑا نہیں کیا جائے گا، اور باقی ایک سیٹ کے لیے گئے. ایک عمران خان 25 کیسے ہو گئی؟ میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت بھی میاں صاحب کی خواہش یہ تھی کہ کرکٹ کے ہیرو ہیں، ان کو اسمبلی میں پہنچنا چاہیے. وہ ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ اس وقت جو کمیٹی کے اراکین ہیں، ناظرین آپ ٹیلی ویژن اسکرین پہ ہمارے ساتھ دیکھ سکتے ہیں، ایک طرف آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ جو کمیٹی ہے جس میں سراج الحق صاحب جس کی قیادت کر رہے ہیں، رحمان ملک صاحب اس میں شامل ہیں، اس میں لیاقت بلوچ صاحب شامل ہیں، اس میں دیگر لوگ ہیں، اور یہ سارے لوگ اب ایک کنٹینر میں تھے، اب دوسری طرف جا رہے ہیں، اور دوبارہ سے مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا ہے. جو پہلی پوزیشن تھی اس جگہ پہ مذاکرات ہو رہے تھے، اس کے بعد موومنٹ ہوئی، پھر ٹارچر ہوا دونوں طرف سے، وہاں پہ لوگ اسپتالوں میں پہنچے، لوگ جو ہے وہ جاں بحق ہوئے. اس کے بعد اب دوبارہ سے مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. تو حل تو مذاکرات کے ذریعے ہی ہے. ناز الزامات دیکھیے، جاوید ہاشمی صاحب نے جو باتیں کی وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے بھی لوگ کہتے تھے ٹکڑوں ٹکڑوں میں. جاوید ہاشمی صاحب نے ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ جوڑ دیا ہے، اور اب وہ جڑ کے جو ہے بہت بدنما قسم کی ایک شکل سامنے آئی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں الزامات لگانا بہت آسان کام ہوتا ہے، اور اسپیشلی دیکھیں پارٹی کے جو ثابت کرنا مشکل ہے. پارٹی کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ بہتر ایسن طریقے سے ود ان دا پارٹی جو اس کا ایک ڈیکورم ہوتا ہے، ڈسپلن ہوتا ہے، اس کے تحت ہر قادری صاحب کے پاس جا رہا ہے. ہر پارٹی یہ ان کا کنٹینر ہے، اس کے اندر جا رہا ہے. معاملات ہیں وہ ود ان دا پارٹی طے کیے جاتے ہیں. ان کو پبلک میں آ کے باتیں اس طریقے سے کرنا ایک بہتر طریقہ نہیں ہوتا کسی بھی سیاسی جماعت میں. خیر میں ان باتوں کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتی. یہ پارٹی کا جو بھی معاملہ ہے، جو بھی فیصلہ ہوگا، اس کے بعد ہی چیزیں ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں گے. اچھا ہم یہ کوشش کریں گے ابھی کہ جب یہ وفد قادری صاحب سے مل کر باہر نکلے تو ہم رحمان ملک صاحب سے بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ قادری صاحب کیا کہہ رہے ہیں. یہ ہم تب جانیں گے، لیکن آپ نہ کنٹینیو کر سکتے ہیں. لیکن میں بتا دوں کہ اس وقت یہ طاہر القادری صاحب کا کنٹینر ناظرین آپ کو نظر آ رہا ہے اپنے سامنے، اور اس کنٹینر میں ایک ایک کر کے جو وفد کے اراکین ہیں جو اب مذاکرات کے لیے پہنچے ہیں سراج الحق صاحب کی قیادت میں، وہ اب داخل ہو رہے ہیں اور بات چیت شروع ہو جائے گی. دیکھیں جہاں تک عمران یہ بات چل رہی ہے کہ ہاشمی صاحب کی جو ناراضگی کی جو بھی باتیں چل رہی ہیں، یہ ہاشمی صاحب لاہور سے پورا سفر یہ طے کر کے ہمارے ساتھ خان صاحب کے ساتھ کنٹینر پہ آئے اور 12 کنٹینر وہ سب کچھ ساتھ رہتے بھی رہے، پارٹی کے صدر کی حیثیت سے وہ تمام فرائض بھی انجام دے رہے تھے اور ہر چیز میں آگے آگے لیڈ بھی کرتے رہے ہیں. یہ جو ڈسپیوٹ ان کا جو سٹارٹ ہوا ہے، یہ ایک دن پہلے قادری صاحب کے معاملے کو لے کر جو باتیں اگر سٹارٹ ہوئی ہیں، اس کے اوپر جو بھی معاملات ہیں وہ ہماری پارٹی کا ایک ڈسپلن ہے. ان کو پرابلم ہو گیا تھا، وہ بات واپس لینا پڑی. دیکھیں، اور دوسری بات ہے کہ جو الزام تراشی کی بات ہے، ساری چیزوں سے ہٹ کر میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں. دیکھیں لیٹس ٹاک اباؤٹ دا ایشو. اس وقت یہ ایشو نہیں ہے، اس وقت ہاشمی صاحب ایشو نہیں ہے. آپ کے لیے کیا ایشو ہے جی؟ آپ کے لیے ایشو کیا ہے؟ پوری سازش انہوں نے بے نقاب کر دی، تو اب بھی آپ کہتے ہیں کہ یہ سازش ہوئی نہیں ہے. تو خان صاحب کہہ رہے ہیں ثابت کرنا پڑے گا کہ آئی ایس پی آر اور فوج پیچھے. میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ جو عمران خان صاحب کہہ رہے تھے، اپنے ورکرز کو کہہ رہے تھے، اپنے ٹکٹ ہولڈرز کو کہہ رہے تھے، اپنے دادیوں کو کہہ رہے تھے، کو بھی کہہ رہے تھے. آئی ایس پی آر نے کلیئر کیا کہ ہم پیچھے نہیں تھے. آج جج صاحب نے بھی کلیئر کیا کہ ہم بھی پیچھے نہیں ہیں، ہمارا کوئی اس طرح تعلق نہیں. عمران میری بات سن، میں اس کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں. کسی طور پر بھی وہ نہیں پیچھے تھے، لیکن عمران خان
جو کہہ رہے تھے وہ نہیں، لیکن ہاشمی صاحب ایشو ہے، اس سے آپ کو بھاگنا نہیں. میں سوال کا جواب دے رہی ہوں نا. جس طریقے سے ابھی آپ نے بات کی کہ اب سپریم کورٹ بھی کہہ چکی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، اس چیز کو رد کر دیا. آپ کے پاس قومی ادارے، آپ کے افواج پاکستان ISPR بھی کہہ چکی ہے کہ کوئی ہم نے کسی سیاسی جماعت کو سپورٹ بیک نہیں دیا. اگر تو آپ کو اپنی فوج پہ بھروسہ نہیں ہے، جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ ایک سیکنڈ مجھے آپ یہ بتائیے، ایک سیکنڈ آپ بات کرنے دیں پلیز جاوید لطیف صاحب. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب اسی پارلیمنٹ کے اندر 2 دن پہلے 4 دن پہلے میاں صاحب بیٹھ کر اسی پارلیمنٹ کے اندر کہتے ہیں کہ جی ہمیں کال آئی تھی چیف آف آرمی اسٹاف کے دفتر سے، ہم سے اجازت لی گئی کہ کیا خان صاحب سے کہ اسے ملاقات کی جائے نہیں کی جائے. لیکن بعد میں تو کہا گیا کہ وہ ملاقات میں ہوا، وہ کال میں نہیں ہوا، کال میں نہیں ہوا، ملاقات میں ہوا. بیان کی تردید کی گئی، اس بیان کی ISPR نے تردید کی اور ISPR نے اس کی تو وضاحت ہونی چاہیے. کیٹیگوریکلی ISPR نے کہا میں بیچاری نہیں ہوں، میں بیچاری نہیں ہوں، میں پاکستان کی عوام ہوں. پاکستان کی عوام تو بہت بیچاری ہے، پاکستان کی عوام کا تو حال وہ ہے کہ وہ بہت کیٹیگوریکلی آپ کو چیف ISPR کی جانب سے اسٹیٹمنٹ اور پریس ریلیز آئی کہ حکومت کے کہنے کے اوپر ہمیں کہا گیا تھا، حکومت وی ور آسکڈ بائی دا گورنمنٹ ٹو ٹاک ٹو انیشیٹ. آپ مجھے یہ بتائیے، آپ مجھے بتائیے کہ ایک طرف ISPR کی اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے کہ ہمیں حکومت اسی طرح اگر آپ نے اسی طرح الزامات جو ہیں وہ جاوید ہاشمی صاحب کے آپ نے میں آپ کی طرف کیا آج کسی جماعت نے سوال کیا کہ آپ نے افواج پاکستان کے اوپر رہ کر آپ نے جس طریقے سے دھوکہ نہیں کیا. آپ کو شکایتیں بہت ہیں ویسے پارٹی سے، حکومتی پارٹی سے؟ نہیں، شکایتیں اپنی جگہ ہیں، شکایتیں ضرور ہیں، اور وہ آپ نے آج ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن جو ہمارے سینٹ کے ہیں اعتزاز احسن صاحب، ان کی باتوں سے بڑی چیزیں انہوں نے کلیئر کر کے کہی ہیں. لیکن اس کے ساتھ اس کو نا سیاق کو سباق کو اکٹھا کر کے دیکھتے ہیں، یہ نہیں کہ اپنی مرضی کی چیزیں نکال لیتے ہیں. ساری باتوں کا لب لباب جو بنا وہ یہ کہ ہاں غلطیاں ہیں، شکایتیں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن راستہ یہی ہے. جس راستے سے ہم پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہیں راستہ یہی ہے. اور ابھی مطلب اتنا کول اور اس میں مطلب اتنی کنٹروڈکشنز ہوتی ہیں ان کی باتوں میں کہ میں بعض ٹائم حیران رہ جاتی ہوں. ابھی مطلب جب ان کا معاملہ آ گیا ہے جاوید ہاشمی صاحب کا، تو ابھی اچانک سے سٹانس بدل گیا بالکل، کیونکہ وہ الزامات ہیں تو وہ اس لیے جب تک ثابت نہیں ہو جاتے نیچرلی، اور ہم بھی یہی بات کرتے ہیں کہ جب الزامات جب تک کہ ثابت نہیں ہو جاتے تب تک آپ کسی ایکسٹریم میجر پہ نہیں جا سکتے. دھاندلی کے الزامات بھی ہیں اور الزامات بھی ہیں، اس کے لیے پراپر فورمز ہیں، اس کے لیے آپ کی سپریم کورٹ کا ادارہ ہے جس پہ آپ کو اعتماد ہونا چاہیے، اس کا جوڈیشل کمیشن بن چکا ہے، اس کے بیچ میں جائیں، ان کے ساتھ بات کریں، وہاں اپنا کیس پیش کریں. اور اگر ہم سب نے اس پہ متفق ہوئے ہیں کہ اگر وہ کیس یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ ہاں یہ جو دھاندلی کے الزامات ہیں واقعی جینوئن ہیں، وہ ثابت ہو جاتے ہیں، تو ان اینی کیس دا پرائم منسٹر ول ہیو ٹو ریزائن. یہ ضروری ہے نا کہ انکوائری ہو جائے، 14 مہینے تک تو انکوائری نہیں بات سنیں نا. اب وہ سڑکوں پہ آئے تو آپ لوگ ساری باتیں مان رہے ہیں نا. اب تو تھنگز آر ڈفرنٹ، اور کافی عرصے سے یہ تو ماننا پڑے گا کہ ان کے سڑکوں پہ آنے سے چیزیں بدلی ہیں. دیکھیں میں آپ کو بات یہی کہہ رہی ہوں کہ انہوں نے اچیو کر لیا ہے اپنا ٹارگیٹ، لیکن اب ایک ضد پہ اڑ کے بیٹھے ہیں جس کے لیے وہ اب قوم کے بھی مفادات، ملک کے بھی مفادات، ساری پارلیمنٹ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، جسٹ کہ آپ کی ایک ذاتی انا، ایک ذاتی ضد کی بات ہے کہ جی پرائم منسٹر ریزائن کر دیں. اب یہ تو کوئی بات نہیں ہے، اس کا کوئی نہ قانونی طریقہ ہے نہ کوئی آئینی طریقہ ہے. یہ بات جو ہے ان کو مطلب یہی ساری باتیں جو ہیں یہ نہیں مانی جا رہی تھی کچھ دن پہلے تک، اور جیسے ہی یہ پروٹیسٹ ہوا، جیسے ہی یہ لانگ مارچ نکلا تو چیزوں میں فلیکسیبلٹی آئی. گورنمنٹ کے چھوٹی سی بات آپ سن لیں، ہمارے ابھی اس طرح مکس اپ آپ کریں گے نا تو یہ مناسب نہیں. ایک چیز کر کے کر لیں گے، بریک لے لوں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جمشید دستی صاحب سے میں نے بات کرنی ہے، آپ کی بات مکمل ہو جائے پھر جمشید دستی صاحب بات کریں گے اور اسپیسیفکلی بات کر لیں گے. اور یہاں پہ جاوید لطیف صاحب سے پوچھیں گے کہ واقعی کیا حکومت کا وہی موقف ہے جو آج سے چند ماہ پہلے تھا. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. اگر جاوید ہاشمی صاحب کو یہ پتا ہوتا کہ کل پاکستان تحریک انصاف کا وفد جائے گا اسمبلی میں تو شاید وہ آج ریزائن نہ کر دیتے، باقاعدہ اناؤنسمنٹ نہ کرتے. اور اگر PMLN کو یہ پتا ہوتا تو جاوید لطیف صاحب آپ لوگ استعفے بھی شاید مان ہی لیتے، ان کے لے ہی لیتے. آپ روبین اپنی بات مکمل کر لیجئے پھر میں چاہوں گا. یہ بات سے اختلاف کرتی ہوں، جاوید ہاشمی صاحب تب بھی استعفیٰ دیتے کیونکہ جو ہی وہ اسمبلی کے اندر آئے تو خورشید شاہ صاحب کا پہلا ریمارک یہ تھا کہ یہ استعفیٰ دے کر جائے گا. ان کے پرانے ساتھی ہیں وہ ان کو سمجھتے ہیں، ان کی ویلیوز کو سمجھتے ہیں، چاہے جتنی بھی ہم ان کی برائیاں کریں یا جو بھی لوگ کہیں. لیکن ایک چیز جو ہے وہ اکراس دا بورڈ سب مانتے ہیں کہ وہ ایک سچا آدمی، ایک کھرا آدمی ہے.
واٹ ایور آپ جو بھی کہیں. اور اس سے پہلے جو یہ ریگنگ کی رونا رو رہے ہیں ہم سب کہ ریگنگ ہوئی, ہاں ہوئی ریگنگ, لیکن ہم نے تو دیکھیں کتنی بڑی قربانی دی کہ ہمارے ساتھ تو پری پول ریگنگ بھی ہوئی ہے. ہمارے ساتھ تو ہمیں الیکشن کیمپین نہیں کرنے دی گئی. آپ لوگوں نے خود دیکھا کہ نہ ہم کوئی جلسہ کر سکے, نہ ہم کوئی جلوس نکال سکے. سندھ میں بھی ریگنگ کا کہتے ہیں, انٹیریئر سندھ میں تو الیکشن ہوتا ہی نہیں ہے, ریگنگ ہوتی ہے. نہیں ہمارے بھی وہاں پہ ووٹ پڑتا ہی نہیں ہے, جیسے جب دل کرتا ہے جو مرضی. آپ لوگ تو ہر جگہ وٹنس بن جاتے ہیں نا. دیکھیں اچھا ایک سیکنڈ, میرا بھی تعلق خیبر پختونخوا سے, اور جہاں جو جس قسم کی ریگنگ میں نے وہاں دیکھی ہے وہ بھی پھر آپ کو دکھاؤں. ثابت کریں نا, وہ ثابت کریں. اچھا آپ بھی سندھ میں ثابت نہیں کرتے, آپ بھی ٹرائبیونل گئے, آپ کو انہوں نے ثابت کیا این اے 230 شاہ محمود قریشی کی کانسٹیٹوئنسی میں جس طرح کی دھاندلی اوروں نے بات کی ہے. آپ سوال پوچھ رہے ہو نا, میں جواب دے رہی ہوں. آپ بیچ میں جمپ کر جاتی ہیں. 230 میں شاہ محمود قریشی صاحب کی آپ بات کیجیے, دیکھیں ایک فلو ہوتی ہے بات کی, ایک آپ یہ بات کر رہی تھی کہ شکایت کی گئی دھاندلی کی شکایت ہماری. تو دیکھیں پری پول ریگنگ ثابت ہے آپ کو. آپ کے طالبان نے آ کر میڈیا کے اوپر بیانات دیے گئے کہ یہ 3 پارٹیاں جو ہیں ان کو الیکشن لڑنے کی ہم اجازت نہیں دیں گے. کون سی؟ ہم, ANP اور MQM. یہ ہے ریکارڈ پہ ہے. کے علاوہ تو کوئی بھی اپنی سیٹیں نہیں لے سکا واپس. میں آپ سے بات کر رہی ہوں نا, اور کیونکہ خیبر پختونخوا سے میرا تعلق ہے, مجھے پتا ہے کہ جس عذاب کے اندر ہم نے وہ الیکشن کیمپینز کی ہیں, راتوں کو نکل کے کوئی دیکھیں جب پارٹی مومنٹم بلڈ نہیں کر سکتی, الیکشن کو اس طریقے سے اٹھا نہیں سکتی جلسوں سے جلوسوں سے, تو وہ سفر کرتی ہے. ہمارے ساتھ تو پری پول ریگنگ بھی کی گئی, لیکن چونکہ اور سب سے پہلا ہم نے بھی الیکشن کے فوراً بعد کہا, جس طرح گیلانی صاحب نے کہا کہ ریگنگ ہوئی ہے. پہلے آصف زرداری صاحب نے کہا, تو پھر کیوں مان لیا آپ نے؟ دیکھیں آپ مجھے بتائیں, غلط ہوئی ہے, اس پہ ایک اسٹرکچر کھڑا ہے, آپ اس کو مان رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ اگر وہ ہم اس ٹائم پہ یہ اسموتھ ٹرانزیشن نہ کرتے, اس وقت ملک پھر ایک دفعہ کیوس میں پڑتا, پھر جو ہے انارکی پھیلتی, پھر جو ہے ڈیموکریسی نہیں, جمہوریت ہے. آپ غلط چیز کو غلط کہیں گے, صحیح کو صحیح کہیں گے. نہیں, کوئی ڈپلومیسی نہیں ہے. جتنی ہیوی پرائز ہم نے پے کی ہے, خدا نہ کرے کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو وہ پرائز دینی پڑے جو ہم نے دی ہے. ہم نے تو اتنی عظیم لیڈر جو کہ صرف پاکستان کی لیڈر نہیں تھی, وہ پورے ایک انٹرنیشنل لیول کی لیڈر تھی. انفارچونیٹ ہے محترمہ بینظیر بھٹو ہوتی تو شاید اور آپ نے دیکھا یہ تصویر ہی نہ ہوتی پاکستان میں جو آپ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جس رات یہ سارا معاملہ چلا, جو یہ دونوں حضرات بھاگتے ہوئے گئے ادھر, ہمارے بہت قابل قدر ہیں ہمارے آرمی چیف, ان سے ملنے کے لیے ایک سیکنڈ بلایا گیا تھا, بڑی خوشی تھی ان لوگوں کے چہرے پہ. چلو جیسے بھی جو خوشی کے اثرات تھے وہ دیکھنے والے تھے چہروں پر ان کے. اور اس رات جو ٹویٹ بلاول بھٹو زرداری نے کہا, اس نے پورے ملک کو ہلا کے رکھ دیا. اس نے کہا بی بی ہم شرمندہ ہیں. 4 لفظ تھے اور ان 4 لفظوں نے سب کو ہلا کے رکھا. NRO کرتے وقت شرمندہ نہیں ہوئے تھے یہ لوگ. یہ عامر کے ساتھ جب NRO کر کے آتے اس وقت تو شرمندگی ان کے چہرے پر نہیں ہوتی ہے. ہم نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا. اپنی اکاؤنٹیبلٹی فوج کے اداروں اپنے ملک کی افواج کو ہمیشہ ملائن کرنے کے لیے میں چاہ رہا ہوں کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ فوج پولیٹیکل پارٹیز کے پیچھے نہیں کھڑی. آپ لوگ الزام فوج پہ الزام تراشی کرنا بند کر دیں. ایک بہت بڑا ادارہ ہے افواج پاکستان اور ریسپیکٹیبل ادارہ ہے, اس پہ تہمت لگانا چھوڑ دیں. بالکل مان گئے امپائر کون ہے. ٹیلیویژن نہ بنے, کچھ بھی نہیں بنتے. اب آپ کی اپنی پارٹی کہہ رہی ہے نا. ایک سوال کا جواب جاوید ہاشمی صاحب آپ کے ساتھ ہیں ابھی بھی, ان کا امپائر کون ہے. بس میں ان سے یہ امپائر کا پوچھتا ہوں کہ دستی صاحب کو میں ان کر دوں. دستی صاحب ایک کنٹروورسی آپ کے حوالے سے کہ آپ استعفیٰ دیتے تھے اور پھر آپ کا ایک اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ہر طرف کہ آپ کی امی نے منع کر دیا. سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمران بھی پہلے تو میں تھوڑی سی بہنیں بھی بات کر رہی ہیں اور میرے ساتھی ہیں. سر پہلے اس کا جواب دے دیں تاکہ نکلیں. نہیں میں وہ بڑی مشکل سے آپ کو وہ بھی جواب دیتا ہوں. پوچھنا نہیں چاہ رہا, نکلے سر میں نے دوبارہ نہیں پوچھنا آپ سے. گزارش یہ ہے کہ اس ٹائم ایک انارکی ہے اور صورتحال بڑی افسوسناک ہے. ہم جاتے ہیں ماضی کے جو ہمارے مردے ہیں ہم ان کو کھاڑ کے اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اس ٹائم ملک ایک سیریس حالات میں ڈوبا ہوا ہے اور جتنی بھی ابتدا سے بنیاد چلی ہے ماڈل ٹاؤن سے لے کر یہاں تک اس کی ڈائریکٹ حکومت ذمہ دار ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے جمہوریت بھی ہے, میں کہتا ہوں جمہوریت چلے, یہ جمہوریت تھی
جمہوریت اور آئین کی موجودگی میں ایک فراڈی کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنی، آئین موجود تھا، ایک جیلی الیکشن کمیشن بنا، آئین کی موجودگی میں دھاندلی ہوئی، آئین کی موجودگی میں یہ سارا فراڈ ہوا. اور میں آئین کو مانتا ہوں کہ بڑا خوبصورت آئین ہے اور ماشاءاللہ اس پہ عمل ہو جاتا کبھی تو یہ ملک جو ہے نا مسائل سے نکل جاتا، مگر یہ ان کے بس میں بھی نہیں ہے. آج قومی اسمبلی کی صورتحال دیکھیں، آج میاں نواز شریف اسمبلی میں آج آپ نہیں گئے؟ نہیں میں نہیں گیا، کل جاؤں گا انشاءاللہ. آج میاں نواز شریف کو خدا میں یقین مانو ان کے ایم این اے چلا رہے تھے. آج بھی مسلم لیگ نون کے ایم این اے کہتے ہیں کہ اچھا کیا عمران خان نے کہ ہمیں نواز شریف نے عزت دی اور ہاتھ ملایا، ورنہ پارلیمنٹ کے منہ پہ تماچا جو مسلم لیگ نون کے لیڈر میاں نواز شریف نے مارا کسی نے نہیں مارا. آج پارلیمنٹ یاد آئی ہوئی ہے، آج پارلیمنٹ کی عزت ارکان میں آپ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں، پارلیمنٹ کو بائی پاس کیا. آج عوامی ایشوز پہ بھی ریگولر یہ تکبر ہے، فرعونیت ہے. ہم نے میرے بھائی ہیں، میں تھوڑی پوچھ پہ آتا ہوں، میں نے ووٹ ان کو دیا، میں نے نہیں پوچھا، کے ساتھ بیٹھے تھے. چلے کوئی گھر نہیں بچا جن پہ ایف آئی آر درج نہ ہو، کوئی انتا مثلا جہاں گڈ گورننس کی بات کرتے تھے. مثلا مجھے اس چیزوں کا افسوس ہے، آج اگر معاملات بنے، وہ 14 مہینے تک وہ چلاتا رہا، کہتا رہا کمیٹیاں 4 ہلکے دیکھ لو، اچھی ہے. میں کہتا ہوں اس میں جمہوریت ہے، اس میں آئین کی پاسداری ہے. پارٹی نے کلیئر ختم ہو جانا ہے. نہیں وقت بہت ہے، ہم لوگ 12 بجے تک ہیں، مجھے یہ دکھ ہے، ہم لوگ یہاں پہ 12 بجے تک ہیں، لیکن اس پہ بات کر لیں، یہ استعفے بھی بات کرنی ہے. میں آپ کو پارٹی کا مجھے یہ دکھ ہے عمران بھائی کہ انہیں پتہ ہے زرداری صاحب کو دھاندلی ہے، کلیئر ثبوت ہے ان کے پاس. سندھ گورنمنٹ ان کو مل گئی اور چپ ہو گئے کہ ٹھیک ہے یہ جو میں کہتا ہوں یہ منافقت ہے، یہ زیادتی کر یہ پیپلز پارٹی اپنے آپ کو مٹا رہی ہے کہ یہ ڈیموکریسی، یہ خوبصورتی تھی کہ اس جو فراڈ ہوا ہے، دھاندلی ہوئی ہے، وہ پیپلز پارٹی کھڑی ہوتی ہے اور ہمیشہ پیپلز پارٹی کے خلاف دھاندلی ہوئی ہے. یہ تو منافقت ہے نا، یہ کلیئر کرتے کھڑے ہوتے آ کے. اور میں کہتا اگر اس ملک میں صحیح الیکشن ہو گیا تو کبھی بھی یہ نہ کوئی جلوس نکلتے نہ کوئی انقلاب کی بات کرتا. بدقسمتی ہے کہ فراڈ ہوتا ہے. بریک آ رہی ہے سر، دوسری بات استعفے کی بات آ رہی ہے تو میں نے اب سوال نہیں پوچھنا آپ سے، وہ جواب آپ دے دیں. اچھا میں جواب دے رہا ہوں کہ استعفیٰ الحمدللہ کیونکہ میں اس کارواں کے ساتھ چلا اور مخلص ہو کے چلا ہوں، آج بھی بیٹھا ہوں. استعفیٰ ہم نے خان صاحب کو دیا کیونکہ میں شیخ رشید دیں گے، عمران خان صاحب یہ دیں گے، نہ کاف لیگ دیں گے. شیخ رشید صاحب کا انہوں نے قربانی دو، وہ مسئلہ بڑا جینون ہے. وہ یہ کہتے ہیں بتا دینا شیخ رشید نے بدلہ لیا عمران خان سے، جو آپ کی والدہ محترمہ سے منسوب. میں نے خان صاحب کو استعفیٰ دیا اور اسپیکر کے نام لکھ کے دیا کہ بھائی ٹھیک ہے ہم ان کے ساتھ چلیں اس کارواں میں. انہوں نے عمران خان صاحب نے میرا استعفیٰ آگے نہیں بھیجا. شیخ رشید صاحب وہ خود جواب دیں گے. اس وقت ان کو یقین تھا کہ پارلیمنٹ جا رہی ہے، بہت قریب پہنچ گئے. میں جہاں سے منتخب ہو کے آیا ہوں مسلم لیگ نون کے بڑے لیڈروں کو شکست دے کر آئے ہوں الحمدللہ. آزاد اور وقت کے بہت بڑے فرعون ہیں. میرا غریب طبقہ ہے، میں ایک عام آدمی ہوں، ایک ہاری کا بیٹا ہوں. میں وہ نہیں چاہتا کہ پھر وہ لوگ مسلح تو والدہ نے بلایا مجھے، کہا وہ بیمار تھی ملتان میں، انہیں کہا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک آواز ہو ان کی، پھر آپ نے 10 سال جدوجہد کی، یہ لوگ ان کے اوپر بیٹھ جائیں گے تو آپ اس پہ کچھ سوچ لو، نظر ثانی کر لو. میں کہا جی ٹھیک ہے. اور اس پہ عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ ہم نے آپ کی تحریک پہ آپ کو یقین نہیں ہے کہ وہ اتنی کمزور ہے کہ آپ کے استعفے کے بعد یہ آ جائیں گے اور پھر آپ فارغ ہو جائیں گے؟ ہم بیٹھے ہیں اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں، ہم یہ میدان نہیں چھوڑنا چاہتے. اگر آج پی ٹی میں نے اس پہ بات کرنی ہے، میں ایک بریک لے لوں. پیپلز پارٹی کے لیے بھی میرے پاس ایک بڑا زبردست سوال میرے ذہن میں آیا بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اب استعفوں کی بات ہو رہی تھی تو شیخ رشید صاحب کا تو میں بتا دیتا ہوں کہ شیخ صاحب نے مجھے کہا کہ اگر میں نے استعفیٰ دے دیا تو میرا قبول ہو جائے گا اور پی ٹی آئی ساری واپس اسمبلی میں ہی رہ جائے گی اور میرا استعفیٰ یہ قبول کر لیں گے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے اور مجھے اسمبلی سے فارغ کر دیں گے. جمشید دستی صاحب کے بھی خدشات اسی طرح کے ہیں اور کاف لیگ والوں کو بھی یہ لگتا ہے کہ ہمارا استعفیٰ گیا تو 10 منٹ میں منظور ہو جائے گا اور پھر ہم باہر ہو جائیں گے اور باقی سارے جو پلیئرز ہیں وہ اسمبلی کے اندر موجود ہوں گے اور دوبارہ ہم کبھی اسمبلی کی شکل نہیں دیکھ سکیں گے. تو یہ بھی وجہ ہے دستی صاحب. ویسے آپ کو تو پتا ہے میرا جو حلقہ الحمدللہ اللہ کی مدد تھی اور میں غریبوں کے تعاون سے جیت کے آیا ہوں سیٹ. 2 سیٹیں میں نے الحمدللہ جیتی ہیں. میری پوزیشن یہ ہے کہ آپ کو بتایا کہ وہاں بڑے لوگ ہیں. ایک مافی ہے ڈیرہ غازی خان ڈویژن جو پنجاب کا جکڑا ہوا ہے جگیرداروں کا علاقہ ہے. میرے ووٹر جو ہے نا ریڑھی والا ہے، غریب ہے، ہاری ہے، جن کے تحفظ کے لیے میں لڑ رہا ہوں. آج بھی میں کہہ رہا ہوں میں عمران خان کے عمران خان کے میں کارواں میں جب شامل ہوں میں وہ بتاتا ہوں آپ کے ساتھ دھاندلی کیوں نہیں؟ میں عمران خان کے کارواں میں شامل ہوا ہوں. اگر آپ کے ساتھ دھاندلی نہیں ہوئی تو میرے ساتھ ایک میرے ایم پی اے کے امیدوار چودھری عامر کرامت سے اس کو ہرایا گیا
اور ایک جبری ہرایا گیا. مثلا 4 پولنگ اسٹیشن 5 ہماری لیڈ تو کور ہی نہیں کر سکتے تھے. آپ کو زبردستی آپ بات مکمل کریں. دیتا ہوں شیخ رشید کے جنگل میں رشید تمہارا پرانا یار ہے. میرے خیال میں اگر اعتزاز احسن صاحب نے کہا ہے پھر آپ کا یہ پوچھنا نہیں بنتا. انہوں نے تو اپنا حلقہ کھلوا کے دیکھا نا. اسی طرح پروف سے بات کر رہے ہیں. دیکھیں اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پروف ہیں جو بات کر رہے ہیں وہ پروف کریں اس کو. چودھری نثار نے کہہ دیا نا, چودھری نثار نے کہا کہ آپ کوئی بھی حلقہ کھولیں 60-70 ہزار ووٹ جو ہے اس کو ویریفائی نہیں کرتے. ایک میں جاوید ہاشمی کی بات کر لوں. ناز بچہ ایک سیکنڈ. وہ جاوید ہاشمی میں کہتا ہوں اس کو تغمہ جمہوریت دینا چاہیے. کیوں؟ میں اس لیے کہتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتیں ان کا ورکر جو جدوجہد پہ بلیو کرتا ہے, جو جمہوریت پر ایمان لاتا ہے, جس کا ایمان ہے کہ جدوجہد سے اسمبلی میں پہنچنا چاہیے, وہ اس کی آواز ہے جاوید ہاشمی. میں وہ یہ بھی کہتا ہے کہ دھاندلی سے لوگ اسمبلی میں آئے. اب آ جائیں آگے جو دھاندلی کی بھی بات ہے, وہی جاوید ہاشمی جس کو تمغہ جمہوریت دینا ہے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ دھاندلی سے لوگ اسمبلی میں آئے. اگر اس کا ایک منٹ انہوں نے یہ اپنی اسپیچ میں کوئی نہیں کہا, لیکن ربینہ کہنے لیکن نہیں, آخری بات انہوں نے کہا کہ راستہ جو ہے وہ اسی پارلیمنٹ کے تھرو. اچھا میں کیوں کہتا ہوں آخری بات میں کیوں یہ بات کر رہا ہوں. یہ بھی کہا کہ اگر میں راستہ بھول جاؤں تو سمجھو میں کھو گیا ہوں. پارلیمنٹ کے خلاف عمران ایک سیکنڈ, میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں. میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اس کو تغمہ جمہوریت ملنا چاہیے؟ اس لیے کہ جب تمام سازش اس کے سامنے بے نقاب ہو گئی تو اس نے اس سازش کا حصہ نہیں بننا پسند کیا, بلکہ قوم کو بتایا کہ یہ سازش ہو رہی تھی. ایک اور دوسری بات میں کیوں دو جماعتوں کے خلاف بات, جب انہوں نے نون لیگ چھوڑی تو انہوں نے نون لیگ کے بارے میں انکشافات کیے. آپ نے کہا بہت بری بات کر رہے ہیں, ایسا تو نہیں ہے. جب آپ کو چھوڑا تو انہوں نے اب آپ کے خلاف باتیں کی, آپ نے کہا جی بہت بری بات کر رہے ہیں, ایسا تو نہیں ہے. میں اب وہ ان کے خلاف بات کریں تو آپ خوش ہو جاتے ہیں, آپ کے خلاف کریں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں. اب یہ کیوں کہتا ہوں, وہ سچ بول رہا ہے, یہ تو رجسٹر کیجیے. اگر مجھے اجازت دے دیں میں اپنی بات مکمل کر رہا ہوں تو میں ان کو پھر سن لیں. میں اجازت آپ سے وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے اس میں بات کرنے کے. خان صاحب اور طاہر القادری صاحب ایک اسٹیج میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہی جاوید ہاشمی بار بار یاد کہہ رہے ہیں تو ہاشمی صاحب کو 6 مہینے پہلے چھوڑنی چاہیے تھی پارٹی. اگر 6 مہینے پہلے خان صاحب اس قسم کی بات کر رہے تھے تو 6 مہینے کیوں ویٹ کیا؟ ان کو لگ رہا تھا کہ میں بہتری کے لیے کام کر رہا ہوں. میری بات سنیں, وہ بار بار عمران خان صاحب ان کو کہتے تھے کہ میں کسی طور پر بھی جو آپ سن رہے ہو ایسا نہیں کروں گا, یہ خود کا حملہ جماعت پہ نہیں کروں گا, خود کا بمبار مار کے پارلیمنٹ پر حملہ نہیں کروں گا. لیکن کر دیا, اپنی جماعت پر بھی کر دیا اور پارلیمنٹ پر بھی کر دیا. اور میں یہ عمران بالکل کلیئر ہوں اس بات پہ, جو شخص اس طرح کی غلطی آج کے دور میں کرے گا, آج کے دور میں سازش کا حصہ کسی کا بنے گا, وہ کسی طور پر بھی اس پارلیمنٹ کا حصہ کبھی بن نہیں سکے گا. اور ایک اور چیز, اور 2013 کی بات میں ایک سیکنڈ میں کر لوں. جمشید ایک سیکنڈ پلیز. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر 2002 کی جو بات بار بار عمران خان خود کرتے, میں ان کی بات کو کوٹ کرنے لگا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ 10 سیٹیں ملت جماعت کو مل گئی, ملت پاکستان ملت پارٹی اس طرح کی, سوری لغاری صاحب کی جماعت جو تھی, میری اس سے بڑی جماعت تھی جناب, مجھے 1 سیٹ دی اور ان کو 10 سیٹیں دے دی. خدا کے لیے یار فارمولا اصول کوئی ایک جگہ ایک ہی اپلائی کرو بار بار. اچھا اس وقت دانگی کے خلاف بات نہیں کی, آج کہتے ہیں 1 سیٹ لینے والا جواب دینے دیں. ایک سیکنڈ. اصغر خان پٹیشن جن پہ ثابت ہوا 35 لاکھ روپے کا, آئی جی آئی 9 ستاروں والی جماعت بنا کے محترمہ کی حکومت کو 2 دفعہ جنہوں نے ڈسمس کیا, یہ ہمیں سکھائیں گے, جنہوں نے 2 دفعہ محترمہ کی حکومت کو ڈسمس کیا. وہی تو کہہ رہے ہیں, اس راؤنڈ کو بھی رانگ کہہ رہے ہیں آپ, اس راؤنڈ کو بھی رانگ کہہ رہے ہیں آپ. لیکن اگر دیکھیں جمہوریت سکھائیں گے, جنہوں نے 2 دفعہ بیوی شہید کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا پی ایم ایل این نے, یہ ہمیں جمہوریت سکھائیں گے. اس لیے بچہ کہ آپ کو تو پتہ ہی
نہیں آج تک جیلانی کی پیداوار آج تک پتہ ہی نہیں چلا کہ جمہوریت کہتے کس کو ہے. پیدا ہوئی یہ تو اپنے لیڈر سے پوچھو بیٹا, اپنے لیڈر سے پوچھو کہ اس کو ابھی تک جمہوریت کا پتہ نہیں چلا. کیسی بات کرتی ہو تم؟ ضیاء کے دور میں یہ جتھے لے کر ثابت کریں. مجھے ایک منٹ الزام کیا لگا رہے ہیں آپ؟ ایک منٹ آپ نے کہا, آپ نے نہیں, دستی صاحب نے آپ کے ساتھ بیٹھ کے ایک بات کی میں نے سن لی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ بنے رشوت دے کر, اور وزیر اعلیٰ بنے رشوت دے کر. ثابت کریں گے. کونسلر کا الیکشن ہارے, اس کے بعد جو میری ایک سیکنڈ عمران, اپنے قد سے بڑی بات نہ کرو. جمشید تیرا بیٹا یہ قد نہیں ہے, بالکل نہیں. آپ کی یہ اوقات نہیں ہے جس طرح بات کر رہے ہیں. اپنی قد میں رہو, اپنے قد میں رہ بات کرو. بالکل نہیں, بالکل یہ بات اپنے قد کے مطابق بات کریں. بھائی 2013 کے الیکشن میں کے بعد یہی بندہ مسلم لیگ نون میں شامل ہونے, یہ بندہ آپ سوال بات کرتے ہو. آپ کی ساری باتیں یہ اپنے اپنے قد کے مطابق بات کرنے کرنے دوں گا, بالکل نہیں کرنے دوں گا. اپنے قد کے مطابق بات کرنے کا حق نہیں لے سکتے. کون ہوتا ہے یہ بات کرنا؟ آپ لوگ سرداری صاحب پہ بات لیڈر کے بدل بات کرنا, آپ لوگ سرداری صاحب پہ بات کریں. مجھے اس کی اوقات کیا ہے؟ ایک منٹ, اوقات کی بات ایک کونسل لیول کا بات کر رہے ہیں. شیخ رشید کو ماننے والا لیڈر نہیں سر, یہ غلط بات, یہ غلط بات. حد کر اس کو باہر نہ کرنا. میں ایک بات سر مجھے کرنے دیں. پیر ماننے والا ماننے والا میرے خیال میں خاموش ہو جائیں. نواز شریف کے کافی گنا اپنی لمٹ میں اپنی لمٹ میں. ایک بات میں ایک بات, جو حالات ہوئے اس کا ذمہ دار نواز شریف. دیکھیں میں آپ کو, آپ بڑے ہیں دونوں میرے سے اوپر, میں چاہ رہا ہوں کہ میں نے تمہارے 2 امیدواروں تمہیں شکست دی مسلم لیگ نون کو ہرایا تو سیٹوں پہ ہرایا. 84,000 کی لیڈ تھی میری تیرے مسلم لیگ گرمانی عباد ڈوگر کو کرمنل. آپ لڑ لیں پہلے آپس میں, آپ میں لڑ لیں, جب آپ فری ہو جائیں گے تو پھر میں بات کروں گا. آپ لوگ لڑ دیں, لڑ دیں آپ لوگ. آپ لوگ ایک منٹ ٹھہر جائیں, ان کو بات کرنے دیں. آپ ٹھہر جائیں, یہ بات کر لیں, لڑ دیں آپ. چلیں دستی صاحب ہوگی بات آپ کی, اب میں بات کروں. ایک منٹ جویل الدین صاحب دیکھیے, آپ کی ایک منٹ, آپ کی پارٹی کے ایم پی ایز مشرف صاحب پہ تنقید کرتے رہے براہ راست, زرداری صاحب پہ تنقید کرتے رہے براہ راست. ایم پی ایز کی بات کر رہا ہوں میں, منسٹرز کی بھی نہیں کر رہا. اور یہ جمہوری کلچر ہے, یہاں پہ بات کرنے کا حق ہونا چاہیے. وہ بات کوئی گالی نہ دے, کوئی گالی نہ دے, کوئی بدتمیزی نہ کرے یار. وہ ذاتیات پہ وزیر اعلیٰ جب وہ بنے یہ طریقہ ہے, وہ خدشات ہیں. بات کرنے کا یہ طریقہ ہے کوئی, مطلب اپنے قد کے مطابق بات کرنا چاہیے. میرے خیال میں آپ بات کیجیے. مجھے پلیز ایک بات کرنی ہے. دیکھیں آپ لوگ دیکھیں, جو ہم نے 5 سال پچھلے گزارے ہیں, اور جو تنقید سن کے اور جو صبر و تحمل سے سن کے آپ مطلب اپنے آپ میں ایک کلچر پیدا کریں, پولیٹیکل پارٹیز کے ٹالرنس کا کلچر پیدا کریں, ضروری ہے. ایک دوسرے کی بات سننے کا حوصلہ رکھیں, تنقید سننے کا حوصلہ رکھیں. ہم نے نہیں سنی 5 سال, ہم نے تو صرف نہ کہ پولیٹیکل پارٹیز کی سنی, ہمارے پیچھے تو ریاستی ادارے بھی ہمارے خلاف تھے. کیا وزیر اعلیٰ پنجاب کا اتنا بڑا قد ہے کہ وہ جو صدر پاکستان ہے اس کو اس لیے میں کہہ رہا ہوں, میری بات سنیں نا, بغیر ثبوت کے یہ بات کر دینا یار. ہم نے ان کی بھی بات بغیر ثبوت کے بات ہمارے اصغر خان جمشید بڑی عزت کرتا تھا آج سے پہلے کہ آئندہ بھی کریں گے. تو ایسی بات میں یہ نہیں کرتا تھا کہ ایک جمان میں شامل ہونے کے لیے منتیں کرنے والا بندہ آج اس لیڈر کے متعلق بات کرے. یار بات چھوڑ, جماعت چھوڑو, شامل ہو اپنی جگہ. میرا میں بات کرتے ہوں. جی بات چیت ناظرین ہم کرتے ہیں مہمانوں سے, اور بحث جو ہے وہ بڑی تلخ بھی ہو گئی بیچ میں, لیکن آرگومنٹس جو ہیں وہ رہنے چاہیے بحث کے بیچ میں. اور اب کل دیکھنا ہے کہ قومی اسمبلی میں جب پارلیمنٹ کا ایک جوائنٹ سیشن ہونے جا رہا ہے تو وہاں پہ ہم توقع کرتے ہیں کہ ایسی بحث نہیں ہوگی, آرگومنٹس کے ساتھ بات ہوگی. پی ٹی آئی کو فل تیاری کے ساتھ آنا پڑے گا, حکومت کو بھی اپنے معاملات کو ڈیفینڈ کرنا پڑے گا, اور کل کچھ پازیٹیولی اس معاملے کو ڈیل کرنے کی کوشش کریں تو آگے بڑھ سکتے ہیں. اب تک کے لیے اس ٹرانسمیشن میں اتنا ہی.
اللہ حافظ.